بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا چیپٹر نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سورج وطن ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول اس میں جو الفاظ معنی استعمال ہوئے دیکھیے۔ پہلا لفظ نوا ہے، مطلب آواز کو کہتے ہیں۔ جاں فشانی کڑی محنت کو کہتے ہیں۔ رضا مرضی کو کہتے ہیں۔ پراہن لباس کو کہتے ہیں۔ محترم وہ جس کی عزت کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تارے آہنی لوہے کا تار مضبوط۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا بند ہے پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا، درویش کی نوا ہے قائد کا حوصلہ ہے، بندوں کی جاں فشانی اللہ کی رضا ہے، ایک خواب ایک ارادہ ایک ملک بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں تشریح شاعری نے اشعار میں پاکستان کے پرچم کو چاند تارا اور سورج سے تشبیہ دے رہا ہے، جو روشنی امید اور ترقی کی علامت ہے۔ اس وطن کے قیام میں درویشوں کی دعاؤں، قائد اعظم کی بلند حوصلے اور قوم کی محنت کا اہم کردار ہے۔ اللہ کی رضا اور ایک خواب دار ارادے کی بدولت پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا بند پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا، ایک تارے آہنی ہے ملت کے پراہن میں، ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں، تازہ لہو دیا ہے خود وقت کے بدن میں۔ یہ بند قوم کے اتحاد اور مضبوطی کو بیان کرتا ہے۔ ملت کی یکجہتی کو ایک مضبوط آہنی تارے سے تشبیہ دی گئی ہے، جو ہمیں متحد رکھتی ہے۔ پاکستان نے دنیا میں اپنا مقام بنایا اور اقوام عالم میں ایک محترم اضافہ ثابت ہوا۔ اس کے قیام نے تاریخ کے دھارے میں ایک نئی روح پھونکی اور اسے تازہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا، ایک ایک کر کے ٹوٹے سارے قدیم جادو، آتی ہے لے کے صدیاں اگلے دنوں کی خوشبو، اٹھے ہیں فاتحانہ محنت کشوں کے بازو، پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا۔ یہ بند قدیم جمود اور فرسودہ خیالات کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پرانی رکاوٹیں ختم ہو گئیں اور مستقبل کی خوشبو اور ترقی کی امید پیدا ہوئی۔ شاعر محنت کشوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جن کے محنتی بازوؤں نے ملک کو کامیابی کی راہ پر گامزن کیا اور ان کی قربانیوں نے ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ درست مصرع لکھ کر شعر مکمل کیجئے، یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا مصرع لکھا ہوا ہے، دوسرا آپ نے خود سے لکھنا ہے۔ درویش کی نوا ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے قائد کا حوصلہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے بندوں کی جاں فشانی، ایک خواب ایک ارادہ، اس کا دوسرا مصرع ہے ایک ملک بن گیا ہے، ملت کے پراہن میں، اس کا دوسرا مصرع ہے ایک تارے آہنی، ایک محترم اضافہ، دوسرا مصرع ہے قوموں کی انجمن میں، خود وقت کے بدن میں، دوسرا مصرع ہے تازہ لہو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ ترانے کا درج ذیل مفہوم سے مناسبت رکھنے والا بند نقل کیجئے۔ مفہوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حوصلہ مندی، بندوں کی محنت اور اللہ کی رضا سے مسلمانوں کے خواب کو تعمیر مل گئی اور ایک سورج کی مانند روشن ملک بن گیا۔ اس ملک کے پرچم پر چاند تارا ہے۔ جواب ترانے کے مفہوم سے مناسبت رکھنے والا بند جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا، درویش کی نوا ہے قائد کا حوصلہ ہے، بندوں کی جاں فشانی اللہ کی رضا ہے، ایک خواب بن گیا ہے ایک ملک بن گیا ہے۔ ان کے پہلا جو بند ہے یہ اس کا کیا ہے مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے بند کے آخری مصرعوں کا قافیہ اور ردیف تحریر کیجئے۔ اس قافیے کے مزید 3 الفاظ بھی بنائیے۔ دوسرے بند کے آخری مصرع کا قافیہ بدن میں اور ردیف ہے۔ اس قافیے کے مزید 3 الفاظ چمن میں، سخن میں، وطن میں بنائے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس ترانے سے اپنا پسندیدہ اشعار منتخب کر کے اپنی پیاز میں نقل کیجئے۔ جو شعر آپ کو پسند ہو آپ وہی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ زبان شناسی قواعد ہیں۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ادھار لینے کے ہیں۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو زبان میں بھی ایک شے کو بالکل دوسری شے قرار دینے کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق تو پایا جاتا ہے، لیکن حرف تشبیہ مثلاً جیسا کی طرح گویا کی مانند استعمال نہیں کیے جاتے۔ مثلاً ہمارا وطن سورج کی طرح روشن ہے کی بجائے شاعر نے سورج وطن ہمارا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح شاعر نے قائد کے حوصلے کی طرح مضبوط کہنے کی بجائے
قائد کا حوصلہ ہے کہ مصرع میں بطور استعارہ قائد کا حوصلہ استعمال کیا ہے۔ اس طرح نہ صرف تشبیہ کی خصوصیات شامل رہتی ہیں بلکہ زیادہ متاثر کن جملے ترتیب پاتے ہیں، اور یوں کہیے کہ بعد میں مزید اثر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیے گئے جملے پڑھیے اور تشبیہ اور استعارہ پہچان کر لکھیے۔ جھیل کے آئینے کی طرح شفاف پانی میں اس نے اپنا عکس دیکھا، یہ تشبیہ ہے۔ جھیل کے پانی کے آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا، یہ استعارہ ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھوں کے ستارے چمک رہے تھے، استعارہ ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں، تو یہ تشبیہ ہے۔ دور تک سبزہ ایسے پھیلا تھا جیسے کوئی قالین، یہ تشبیہ ہے۔ اگلا ہے دور تک سبزے کا قلین پھیلا ہوا تھا، یہ استعارہ ہے۔ آسمان پر بادلوں کے پہاڑ کھڑے تھے، استعارہ ہے۔ آسمان پر بادل پہاڑوں کی طرح کھڑے تھے، یہ تشبیہ ہے۔ اس کا عزم اور حوصلہ چٹانوں کی طرح مضبوط تھا، تشبیہ ہے۔ وہ عزم اور حوصلے کی چٹان تھا، یہ استعارہ ہے۔ گھاس پر شبنم موتیوں کی مانند چمک رہی تھی، یہ تشبیہ ہے۔ گھاس پر شبنم کے موتی چمک رہے تھے، یہ استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ پرچم ہے۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہمارے وطن کی عظمت اور خود مختاری کی علامت ہے۔ جانفشانی، شہیدوں کی جانفشانی کے بغیر ہمارے آزادی کا خواب شاید پورا نہ ہوتا۔ خوشبو، بہار کے موسم میں گلاب کی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ وطن سے محبت ہر شہری کا فرض ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ نیکسٹ محنت کش کسانوں کی وجہ سے ہی ہماری زمین سرسبز و شاداب ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ترانہ سورج وطن ہمارا کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس ترانے کے شاعر جمیل الدین عالی ہیں۔ جمیل الدین عالی ملی نغمے اور ترانے تحریر کرنے میں خصوصی ملکہ رکھتے ہیں، جس سے ان کی حب الوطنی واضح ہوتی ہے۔ اس ترانے کا مرکزی خیال اپنے ملک کے پرچم کی اہمیت، افادیت اور اس سے محبت اجاگر کرتا ہے۔ اس پر موجود چاند تارہ اس ملک کے سورج کی طرح ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ ہمارے اس خوبصورت ملک کی نشانی اور پہچان ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ترانہ سورج وطن ہمارا کے دوسرے بند کی تشریح حوالہ دیجیے۔ حوالہ مدرجہ بالا نظم سورج وطن ہمارا سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر جمیل الدین عالی ہیں۔ تشریح، اس بند میں پاکستان کے پرچم کی عظمت اور ملک کے قیام کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ پہلا مصرع، پاکستان کے اتحاد اور مضبوطی کی علامت کو آہنی تار سے تشبیہ دی گئی ہے، جو ملت کے اتحاد کو مضبوط رکھتی ہے۔ دوسرا مصرع، پاکستان کی آزادی کو عالمی برادری میں ایک باوقار اضافہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا مصرع اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قوم نے اپنی قربانیوں سے وقت کو ایک نئی روح بخشی ہے، یعنی پاکستان کے قیام نے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ندیدہ متن کی تفہیم، قومی پرچم، سوالات کے جواب لکھیے۔ پرچم تیار کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو پرچم تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پرچم کا ڈیزائن حکومت پاکستان کے منظور شدہ ڈیزائن کے ہو بہو ہو، 3/4 گہرا سبز اور چوتھائی سفید، جس کے ہرے حصے پر سفید رنگ کا ہلال ہو اور ہلال کے دونوں کناروں کے درمیان 5 کونوں والا ستارہ ہونا ضروری ہے۔ پرچم کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہونی ضروری ہے، یعنی اگر لمبائی 3 فٹ ہے تو چوڑائی 2 فٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، قومی پرچم کو کن مواقع پر لہرانا چاہیے؟ قومی پرچم کو صرف خاص مواقع پر، مثلا یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع پاکستان، یوم پیدائش قائد اعظم اور جب کبھی حکومت اعلان کرے قومی پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، قومی پرچم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے؟ قومی پرچم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی احتیاط کی جائے کہ پرچم کو گرا کر، جھکا کر یا زمین سے چھوتا ہوا نہ لے جایا جائے۔ قومی پرچم کے احترام میں کیوں ضروری ہے؟ 3 وجوہات لکھیے۔ پہلا، ملکی وقار ہے۔ پرچم قومی شناخت اور خود مختاری کی علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے، یہ قوم کو یکجہتی اور بھائی چارے میں جوڑتا ہے۔ تیسرا، قربانیوں کی یاد ہے، شہداء اور محب وطن افراد کی قربانیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔